بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر اپنی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مسائل روزانہ کی بنیاد پر بڑھ بھی رہے ہیں اور کچھ گھٹ بھی رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لیول پلے فیلڈ جو ہے اس کا تقاضا بار بار ہوتا رہے گا، اور جب تک الیکشن ہوں گے، بلکہ الیکشن کے بعد تک بھی یہ راستہ چلتا رہے گا۔ لیکن تازہ ترین جو خبریں وہ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ سائفر کیس میں مزید تیزی آنے لگی ہے، یعنی سائفر کیس تیزی پکڑنے لگا ہے۔ پھر 40 روزہ جو چلا کاٹا تھا شیخ رشید نے، اس کی کرامات بھی سامنے آنے لگی۔ یہ بھی ساری تفصیل سے بات کروں گا آپ کو۔ بے نامی جائیدادوں کا انکشاف، یہ بھی ایک نیا اسکینڈل ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک وکٹ گر گئی، ایک استعفیٰ آ گیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، سائفر کیس میرا تو پہلے دن سے یہ تھا کہ جس انداز میں کیس بنایا گیا، جس انداز میں سائفر کو استعمال کیا عمران خان صاحب نے، اور جس انداز میں ان کی گرفتاریاں ہوئیں، وہ سارے انداز اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ یہ گلے کی ہڈی بنے گا۔ اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ سائفر بنے گا گلے کی ہڈی، تو وہ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی بھی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی بھی بڑے زبردست شکنجے میں پھنسے ہوئے، اور دونوں کا مسکن بھی ایک ہی اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ جیل کی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ کھڑکی کھولنے سے ان کو پھانسی گاٹ نظر آتا ہے وائس چیئرمین صاحب۔ تو ایسے نہیں، اس کی مزید ہم نے جو ذرائع سے معلوم کیا اور جو تحقیقات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تھوڑی بہت اس میں بات نکلنی چاہیے کہ آخر بات کیا، یہ کیا بات ہو کہ پھانسی گاٹ دیکھا، ایک بڑا لیڈر، سیزن لیڈر جو ہے وہ پھانسی گاٹ دیکھ کر پریشان ہو گیا، تو اس کی وجوہات کچھ اور پتہ لگی۔ وہ وجوہات جو ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پھر یہ جو بے نامی جائیدادوں کا انکشاف ہوا، یہ کیا ہوا؟ ایک ریفرنس گیا جوڈیشل کونسل میں، اور وہاں سے جواب طلبی بھی ہوگی، 14 دن کے اندر میں جواب دینا کس نے؟ جو پیران پیر ڈاکٹر علی سرکار، یعنی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے خلاف جو کیس ہوا، ریفرنس ہوا، اس میں ان کو کہہ دیا، نوٹس ہو گیا کہ 14 دن کے اندر جواب دیں آپ ساری چیزوں کا، کہ یہ جو الزامات آپ پہ لگیں یہ کیا ہے۔ اب یہ دوسرا کیس آ گیا، یہ آیا ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ کیانی صاحب ہیں، محسن اختر کیانی، ان کے خلاف آیا، اور یہ دو وکیل ہیں، ایک قریشی صاحب ہیں اور ایک مقصود احمد راجہ صاحب ہیں۔ تو مرتضی قریشی اور یہ دو، ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہی نے 15 جائیدادیں بنائی ہیں، بے نامی جائیداد کسی کے نام پہ کر کرا کے، اور ان کا اپنا معاملہ ہے۔ پھر ایک اور اس سے بھی بڑا اسکینڈل، اس سے بڑا اسکینڈل یہ ہے کہ یہ ایک ہی ایسوسیٹ میں پارٹنر تھے کبھی۔ کون؟ یہ کیانی صاحب۔ تو محسن اختر کیانی صاحب وہاں پارٹنر تھے، تو وہاں کے جو جونیئرز وکیل ہیں ان کے کیسز لگتے ہیں، اور کئی درجن کیسز لگتے ہیں، سینکڑوں کیسز لگتے ہیں، اور ان کیسز میں پھر یہ ریلیف دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ یہ اگر ٹرک نہیں تو کھوکھے، پیٹیاں، یہ سارا کچھ آندہ جانا سی، یہ کاروبار کوئی ہو رہا سی۔ اب یہ ریفرنس آ گیا، اور اس میں ان دونوں نے یہی کہا ہے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تحقیقات کرائی جائے، اور ان کو فی الحال ذمہ داری جو فرائض انجام دے رہے ہیں اس سے بھی روک دیا جائے۔ اب دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ عادی صاحب تو معافی والی بات تو اس میں نہیں ہے، اور خاص طور پر جس طرح انہوں نے احتساب شروع کیا ہے کہ گھر سے کا بھی احتساب، سپہ سالار نے بھی گھر کا احتساب کیا ہے، تو یہ احتساب جو ہے یہ پھر تو اب بڑی دور تک جائے گا۔ احتساب جو ہے یہ ہونا چاہیے، اور ہر محکمے میں ہونا چاہیے، کوئی احتساب سے بالا نہیں ہے، لیکن ہمارے افسوسناک بات یہ صرف نعرہ ہی رہا ہے، اور نعرہ ہی لگتا رہا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ من پسند احتساب ہوتا رہا، اس کا قدر اس کا نہیں، جو اقتدار میں وہ دوسرے کو رگڑا لگاتے احتساب کے نام پہ، یہی کچھ ہوا۔ لیکن اب معاملات کچھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے نہیں ایسے نہیں، اس کا بھی ایک میرٹ ہونا چاہیے۔ تو 2 جج تو پکڑے گئے، ایک سپریم کورٹ کے ڈاکٹر علی سرکار جناب اپنا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان پہ بہت سے الزامات ہیں، لاہور میں بڑی بڑی جائیدادوں کے الزامات ہیں، اور بہت کچھ ہے ان کے۔
اب ان کا چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کو چیلنج کو قبول کیا، استعفیٰ نہ دیا، تو بات بہت دور تک جائے گی، پینشن بند، باقی امراض بند، یہ وہ، اور پھر ساری عمر کے لیے بدنامی کا حالت. اور وہ خود ہی کہیں گے ٹھیک ہے جی مجھ پہ بد اعتمادی کا اظہار کیا گیا لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا. تو تھوڑی سی بات دب جائے گی، جنہوں کہتے ہیں چودھری شجاع صاحب مٹی پاؤ، شاید لوگ معاف کر دیں تو آج مٹی پاؤ. لیکن یہ جو دوسرا کیس آ گیا جس میں بے نامی جائیدادیں آ گئی، بڑی لمبی چوڑی جائیدادیں، اور بہت سے وکلاء کے نام ہیں جونیئرس کے کہ جن کے تو جب تحقیقات ہوگی تو پتہ لگے گا. کیا یہ صرف الزام ہے؟ جو جونیئر پیش ہوتے تھے وکیل وکلاء ان کے چیمبر کے، اے کیو جو سابق ان کا ادارہ تھا، ایسوسیٹ جو تھا اے کیو ایسوسیٹ، تو اس کے جو جونیئر وکیل آتے تھے تو کیا ان کو سچ مچ انہیں فائدہ پہنچایا؟ کیا جتنے کیسز میں ہوا ہے اس میں ان کو فائدہ پہنچایا؟ اگر خدا نہ خواستہ ایک بھی 8-10 نامے ہو، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی ایسا ہوا کہ وہ 150 کیسز میں پیش ہوا یا 180 کیس میں پیش ہوا اور وہ 180 میں جناب اس کو فائدہ مل گیا، رعایت مل گئی، تو پھر جناب پڑے گا کیا نصاب کہ جناب پاجیا کی گیتا ہے، جناب اس طرح سے کام نہیں ہونا. تو پھر مسئلہ بن جائے گا ان کا بھی، پھر استعفیٰ ہوگا یا برخاست ہوں گے یا چارج شیٹ ہوں گے، جو بھی ہوگا یہ بھی کام ہوگا. تو یہ معاملات بھی ہیں. اب جو اگلی بات ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ ایک وکٹ گری ہے. وہ وکٹ کہاں سے گری ہے؟ وہ سچ مچ کرکٹ کے میدان پہ گری ہے، سیاسی میدان کی نہیں ہے. وہ ہے اعتزام الحق صاحب، سابق کپتان، وہ سلیکٹر تھے، وہ چیئرمین تھے کمیٹی کی جس نے سلیکشن کرنی تھی. ان پر الزام یہ لگا کہ جناب وہ جو لندن میں ایک فرم ہے اور پلیس ایجنٹ، اس کے یہ کوئی پارٹنرشپ ہے ان کی، اور اس کے چکر میں سب کچھ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرے پہ الزام لگ گیا، میں نے استعفیٰ دے دیا. حالانکہ اس وقت ٹیم کو ڈھالس دینے والا کام تھا کہ ایسا کام بحران پیدا نہیں کرے، لیکن وہ کہتے چونکہ میرے الزام لگ گیا لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا. حالانکہ اس سے پہلے جب وہ کھیل رہے تھے اس وقت بہت سے ان پہ الزامات لگتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس وقت استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، لیکن ثبوت کے ساتھ آئیں، میں ہر وقت حاضر ہوں. استعفے کے ساتھ انہوں نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بھی آفر دی ہے کہ میں اویلیبل ہوں، ہر وقت اویلیبل ہوں، جب آپ مجھے بلائیں گے میں آ جاؤں گا. میرے پہ جو الزامات لگے اس کی تحقیقات کرائی جائیں، غیر جانبدار تحقیق. ویسے تو اصولی طور پہ یہ صحیح بات ہے، لیکن موقع تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے کر لیتے. ابھی ورلڈ کپ کے باقی میچ بھی ختم ہوئے تھے، ٹیم واپس آئی تھی، پھر کر لیتے. انہوں نے جذباتی فیصلہ کر لیا، اب کر لیا. حالانکہ وہ جذباتی ایسے ہے نہیں، کبھی بھی ماضی میں جذباتی ہوئے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. اب اس سلسلے میں جو ہے یہ بھی بات آگے چل گئی کہ ایک وکٹ گر گئی اور ایک استعفیٰ آ گیا. تو یہ معاملات بھی اہم ہے. ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر اسرائیل تو ظاہر ہے کہ اسرائیل تو کہتا ہے ہم نسلیں ختم کر دیں گے اور ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ہم یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے. تو اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے ایک بڑا کام پایا پاکستان والوں. جناب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جناب آپ یہ کہتے ہیں فلسطین کی جو تنظیم ہے حماس اسے دہشت گرد کہا جائے، تو میں یہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلی دہشت گرد ہیں. زمین جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے، وہ قابض ہے اسرائیلی، وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ان کی دھرتی ماں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں. اور حماس جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، ان کو آپ دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. تو پاکستان نے ایک مضبوط موقف پیش کیا، کہاں؟ یو این او میں کیا. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اب اصل خبر کی طرف آئے تھے کہ سائفر کیس میں مزید تیزی یعنی بڑھے گی، اور یہ مسئلہ کیا تھا، اور یہ جو وائس چیئرمین صاحب پچھلے بلاگ میں نے آپ کو کہا کہ انہیں کا کھڑکی کھولتا ہوں پھانسی گاٹ نظر آتا ہے، مجھے خواب میں بھی پھانسی نظر آتی ہے. تو اب پتہ ہی چلا ہے، کچھ ہمارے جو ذرائع انہوں نے بتایا کہ جناب بات یہ نہیں، بات بہت آگے تک ہے. کہاں تک ہے کہ وہ جو یہ بھی پیر ہے نا، کون؟ شاہ محمود قریشی صاحب گدی نشین ہے باقاعدہ، اور لاکھوں ان کے مرید ہیں. تو پیر یہ کوئی جعلی نہیں ہے، یہ اصلی پیر ہیں. تو انہوں نے بھی کوئی اپنے موکل دوڑائے، انہوں نے جناب ساری سرگرمیت ہو رہی ہے، چیئرمین کے کمرے میں وکلاء بھی مل رہے ہیں، دوسرے بھی ہو رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، خاندان والے بھی آ رہے ہیں، سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو ان کے موکلوں نے ان کو خبر دی ہے کہ جناب چیئرمین تے برا وقت آیا نا تو سارا ملبہ تاڑے دے پائے نا. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے تجزیوں میں، تبصروں میں کہ جناب یا عمر قید یا سزائے موت.
تو وہ سارا دھکا جو دے کے آپ کی طرف بھیجیں گے. آپ وزیر خارجہ تھے اور وزارت خارجہ کا کام تھا سائفر، لہٰذا یہ ساری چیزیں اب وہ گھبرا گئے. انہوں نے اپنی وکلا کی ٹیم بھی الگ کر لی، اپنے وکیل انہوں نے جناب ٹیم بھی الگ کر لی. انہوں نے کہا مقدمہ آپ لڑا کے ضمانت کی بات کریں، کوشش کریں کہ ضمانت ہو جائے کسی طریقے سے تو بات آگے چلے. تو خوف ان کو یہ ہے کہ یہ نہ ہوئے کہ جناب وہ کہتے ہیں نا جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو باہر اتارا کرتے تو کہہ رہے یا نا چیئرمین میرا پاٹ لا دے، میں نے سمندر چپ کے سٹ دے. تو وہ یہ خطرات ان کو لاحق ہو گئے. ان کے موکلوں نے ان کو بتا دیا، انہوں نے بھی کوئی بھائی چھوٹا موٹا چلا کٹا ہوا. اب وہ چلے کی بات شیخ رشید نے جو کہا کہ چلا تو میں نے کاٹا 40 دن کا، تو وہ میڈیا سے گفتگو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جناب میں نے 40 دن کا کاٹا تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس کے کرامات بھی نظر آنے لگی. کرامات یہ نظر آئی ہیں کہ لال حویلی ڈی سیل ہو گئی، وہاں وہ جا کے بیٹھے، لوگوں سے ملاقاتیں کی اور سب کچھ. اور پھر انہوں نے کہا جی سپہ سالار زندہ باد، یعنی سپہ سالار کا نام بھول گئے. انہیں کسی سے پوچھ کے کہا عاصم منیر، لیکن انہوں نے کہا تعریف کی کہ بہت بڑے سپہ سالار ہیں، بہت بڑے فوجی ہیں اور اصل لوگ ہیں، محافظ ہیں پاکستان کے. اور میں نے کہا لیکن دوسرا نام انہیں یاد تھا، وہ جنرل ندیم انجم کا، اس کا نام ان کا نام انہیں لیا بڑے مزے سے، ان کی بھی بڑی تعریفیں کی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ وہ 40 روزہ جو چلا تھا اس کے کرامات سامنے آنے لگے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.